اور ان وجودوں میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو مشرکین کی فوج کے سردار تھے، پھر بعد میں وہ اسلامی افواج کے سالار بنے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے تختوں کو الٹ دیا، جیسے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، عمرو بن العاص اور سہیل بن عمرو، اور ان جیسے دوسرے صنادید قریش رضی اللہ تعالی عنہم۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ راستہ بدل کر حدیبیہ میں پڑاؤ نہ کرتے تو یہ لوگ اس معرکے میں پچھڑ کر گر پڑتے۔ اسی طرح ہر ذمہ دار لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان جیسے مواقف میں ضبط نفس اور دھیما پن اختیار کرنے کے سبق اخذ کرے اور امور کا جائزہ لینے میں امت اور دین کی مصلحت کو مد نظر رکھے، نہ کہ جذبات، اکھڑ پن، خواہشات اور خالی خولی بہادرانہ باتوں کو مد نظر رکھے۔ تیسرا سبق جو سیکھنے کا ہے وہ ہے عمدہ معارضے کا احترام۔ قضیہ حدیبیہ سے تیسرا سبق یہ مستنبط ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ معارضے کے اصول وضع کیے ہیں، اور معارضہ کرنے والا خواہ کسی بھی مقام کا ہو اس کو ایذا دینے سے تعرض نہیں کیا، اس شرط پر کہ اس معارض کی نیت بخیر ہو اور اس کے معارضے کا باعث اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت ہو۔ اور جب معارضے کا باعث خواہشات یا شخصی مصلحت ہو یا ایسے اصولوں کو راسخ کرنا ہو جو اسلام اور امت کی مصلحت کے مخالف ہوں، تو یہ ایسا معارضہ ہے جس کا قلع قمع کرنا ضروری ہے اور وہ کسی احترام کے لائق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صریح اور قوی معارضے میں جو آپ نے صلح کی بعض ان شرائط پر کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور مشرکین کے درمیان پختہ ہو چکی تھیں، اس سے بڑا سبق ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ معاہدہ صلح کے وقت سے ہی دلی یقین کے ساتھ سمجھتے تھے کہ قریشی نمائندے سہیل بن عمرو نے معاہدے میں جو بعض شروط لگائی ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا ہے، وہ امت اسلامیہ کی حد تک عزت کا باعث ہیں اور ان سے ہماری ذلت ہوتی ہے۔ یہ آپ رضی اللہ عنہ کا ایک عام انسان کی طرح فہم و احساس اور شعور تھا، لیکن وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اصابت رائے، دور اندیشی اور امور کی گہرائیوں کا احاطہ کرنے کے لحاظ سے قاطعاً اس مقام پر نہ تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم تھے۔ دوسرے یہ کہ انہیں آسمان سے وحی آتی تھی اور ان سے کسی کام کا صدور امر الہی سے ہی ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن خطاب رضی اللہ عنہ معاہدے کی ان شرائط سے بالکل آگاہ نہیں ہو سکتے تھے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاق کیا، اور ان پر دستخط کرنے اور گواہی دینے کے سوا کوئی کام باقی نہ رہ گیا تھا۔ یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ شدید معارضے کا اظہار کرتے ہوئے اٹھے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور نہایت صراحت کے ساتھ سید الحکماء اور امام العلماء کے سامنے معاہدے کی بعض شرائط کے متعلق اس معارضے کا اظہار کیا، خصوصاً قریش کی اس شرط کے متعلق جس میں یہ ذکر تھا کہ مسلمان اس سال مناسک عمرہ کی ادائیگی کے بغیر مکہ سے واپس چلے جائیں، اور یہ کہ قریش میں سے جو شخص مسلمانوں کے پاس آئے اور خواہ وہ مسلمان ہی ہو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے واپس کریں، اور اس کے بالمقابل جو شخص مسلمانوں سے مرتد ہو کر اور ان کی جماعت کو چھوڑ کر قریش کے پاس آئے گا وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب ان شروط کے متعلق اعلانیہ معارضہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خدا کا سچا رسول ہوں۔ تو حضرت ابن خطاب نے کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بالکل ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کیوں قبول کریں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن خطاب کے صریح اور قوی معارضے پر برا نہیں مانا،
اور نہ آپ کو ڈانٹ پلائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحیح طریق سے ان شرائط پر رضامند کرنے کی کوشش کی جو انہیں مسلمانوں کے لیے تباہ کن نظر آ رہی تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ وہی کام کرتے ہیں جس میں اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت ہو، دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کارروائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاروق کے معارضے کے جواب میں فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی کرنے والا نہیں، اور وہ میرا مددگار ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے شدید اور سخت معارضے کا فی البدی جواب دینے کے بعد بھی ابن خطاب کے مسلسل معارضے اور مناقشے کرنے پر سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تنگ نہیں ہوا، یہاں تک کہ مناقشہ اس حد تک پہنچ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صراحت کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ میں آئیں گے اور اس کا طواف بھی کریں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے پرسکون انداز میں فرمایا، ہاں۔ کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس سال بیت اللہ جائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے پاس آنے والا ہے اور اس کا طواف کرنے والا بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رابطہ کر کے انہیں بتایا کہ میں نے ان شرائط کے متعلق معارضہ کیا ہے اور میں ان کا کوئی جواز نہیں سمجھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، کہ کیا یہ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، وہ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کیوں قبول کریں؟ اس موقع پر حضرت صدیق نے حضرت فاروق سے کہا، اے جوان، وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ ان کا مددگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے فرما بردار رہو، خدا کی قسم وہ حق پر ہیں۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا معارضے پر شرمندہ ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس معارضے پر اپنی ندامت کا صراحت کے ساتھ اعلان کیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ معارضے کے کفارے میں روزے رکھتے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے اور غلام آزاد کرتے رہے۔ چوتھا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے اشکال کے اہم نقطے کی وضاحت۔ جس شرط میں یہ ذکر تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی طرف سے آنے والے شخص کو خواہ وہ مسلمان ہی ہو واپس کریں گے، اور اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی آدمی قریش کی طرف آئے گا تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرط خاص طور پر مسلمانوں کی پریشانی کا باعث تھی، اس لیے وہ اسے ایک بشر کی طرح نہ ہضم کر سکے اور نہ نگل سکے، حتیٰ کہ جب لوگوں نے سنا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط سے موافقت کر لی ہے تو ایک آدمی نے کہا، سبحان اللہ، وہ اس آدمی کو جو مسلمان ہو کر آئے گا مشرکین کی طرف کیسے واپس کریں گے؟ مسلمانوں کو اس شرط سے بڑا غم ہوا، مگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حکیمانہ اسلوب اور راست گفتاری سے غم کے تمام بادلوں کو بکھیر دیا جو مسلمانوں کے دلوں پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط کے ضمن میں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبول کرنے پر وہ برا مانے تھے، فرمایا،
ان میں سے جو آدمی ہمارے ساتھ ملنا چاہے گا، یعنی وہ مسلمان جسے ہم اپنے ہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور ہمارے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے گا، اور جو ہم میں سے ان کے پاس جائے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور وہ کفر کرنے کے زیادہ لائق ہیں۔ یہ تفسیر نبوی ایک معقول اور واقعاتی تفسیر تھی جس نے مضطرب دلوں کو سکون بخشا، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو اس شرط کے قبول کرنے سے متعلق سب صحابہ سے زیادہ سخت معارضہ کرنے والے تھے، انہوں نے بھی اس قول نبوی کو قبول کر لیا اور سمجھ لیا کہ یہ فعل یعنی یہ فعل رسول ہی درست ہے۔ یہ ایک بڑا اہم سبق تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دیا، جس کی روشنی میں یہ بات واجب ہو جاتی ہے کہ انسان جذبات کے جوش اور انفعال کے دوران امور کی تفسیر اور استخراج نتائج میں جلد بازی سے کام نہ لے، اس طرح وہ غلطی میں پڑ جائیں گے، جیسا کہ بعض صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شرط کے قبول کرنے پر جلد بازی کی اور وہ غلطی میں پڑ گئے کہ یہ شرط مسلمانوں اور ان کی دین کی حد تک کا موجب ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جذبات سے الگ ہو کر عقل کی زبان سے بات سمجھائی تو ان پر اپنی غلطی واضح ہو گئی کہ اس شرط کے قبول کرنے میں ان کی کوئی ذلت نہیں، جس کے متعلق یہ سن کر کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کر لیا ہے، وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تھے۔ وفائے عہد شاید صلح حدیبیہ کے اسباق میں سے سب سے زیادہ بلیغ سبق وہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت قائد اور حاکم وفائے عہد کے متعلق دیا، اور یہ کہ ایک شریف اور ذمہ دار آدمی جب قول دے دے تو خواہ اسے کس قدر نقصان اور تکالیف پہنچیں وہ اپنے عہد کو پورا کرے۔ یہ شاندار سبق ہم ابو جندل کے اثر انگیز واقعے سے حاصل کرتے ہیں۔ حدیبیہ کے مذاکرات میں سربراہ وفد سہیل بن عمرو کا ایک نوجوان بیٹا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں اسلام کی طرف ہدایت دی، تو اس کے باپ نے اسے قید کر کے قید خانے میں ڈال دیا اور اسے بت پرستی کی طرف واپس آنے کے لیے مجبور کرنے لگا اور اس کی تغدیب کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے صبر و تحمل سے کام لیا اور اپنے دین صحیح پر مسلمانوں کے طور پر قائم رہا۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اپنے باپ کے قید خانے سے بھاگنے کا موقع مل گیا اور وہ پابجالاں مسلمانوں کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے دین کو لے کر بھاگتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمانوں کے آگے ڈال دیا اور ان سے حمایت کا طالب ہوا، کیونکہ وہ مسلمان ہو کر ان میں سے ہو گیا تھا اور ان کی طرف ہی آیا تھا۔ بس مسلمانوں نے اسے خوش آمدید کہا اور مبارکباد دی۔ جو ہی اس کے باپ سہیل بن عمرو نے اسے مسلمانوں کے درمیان دیکھا تو اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگا، پھر اس کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا اور دھکے دینے لگا تاکہ اسے شرک کے پڑاؤ میں واپس لے جائے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے مدد طلب کرتے ہوئے پکار کر کہا، اے مسلمانوں، کیا مجھے مشرکوں کی طرف لوٹایا جائے گا کہ وہ مجھے میرے دین کے بارے میں فتنے میں ڈالیں؟ کیا تم اس سلوک کو نہیں دیکھتے جس سے میں دوچار ہوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے ابو جندل کی حمایت میں جلد مداخلت کرتے ہوئے اسے اس کے مشرک باپ کے ہاتھ سے چھین لیا تاکہ وہ ان کے ساتھ رہے، اور یہی اس کی خواہش تھی کیونکہ وہ ان کی سوسائٹی کا ایک فرد بن گیا تھا۔ سہیل بن عمرو نے اپنے بیٹے کو گرفتار کرنے کے لیے طاقت کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس احتجاج کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ معاہدہ صلح کی 8ویں شرط کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے کو میرے سپرد کر دیں، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے جو قریش کی جانب سے اپنے اہل کی اجازت کے بغیر آئے گا۔ سہیل بن عمرو نے اپنے اس احتجاج میں کہا، یہ پہلی بات ہے جس پر میں نے آپ کو قاضی بنایا ہے۔ ابو جندل کے آنے سے پیشتر میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قضیہ طے ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑھ کر وفائے عہد کرنے والے تھے
معاہدے کی نفسن اور روحن پابندی کرتے ہوئے سہیل بن عمرو سے کہا، آپ درست کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو مشرک کو اپنے مسلمان بیٹے کو گرفتار کرنے اور مکہ واپس لے جانے کی اجازت دے دی، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اس کارروائی سے مسلمانوں کے جذبات کو شدید اذیت پہنچے گی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میری پناہ اور امان میں رہنے دو، یہ عربوں کی ایک قدیم عادت ہے۔ سہیل نے جواب دیا، میں اسے آپ کی پناہ میں دینے والا نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مطالبے کو دہرایا اور فرمایا، ایسا کر دیجئے۔ سہیل نے دوبارہ انکار کرتے ہوئے کہا، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ اس موقع پر قریشی وفد کے 2 ممبروں حویتب بن عبد العزیٰ اور مکرز بن عمرو نے مداخلت کرتے ہوئے ابو جندل کو پناہ دے دی اور عہد کیا کہ مکہ میں اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ان دونوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر اسے پناہ دی ہے، ہم اسے عذاب نہیں دیں گے۔ سہیل بن عمرو نے اپنے نوجوان مسلمان بیٹے کو لیا تاکہ وہ اسے دیگر قریشی مسلمان نوجوانوں کے ساتھ قید میں ڈال دے جنہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کے ساتھ ملنے سے ان کے اہل کی سرکشی نے روکا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو جندل سے معذرت کرنا۔ جب ابو جندل رضی اللہ عنہ کو ان کا باپ گھسیٹ رہا تھا تو انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے مسلمانوں، کیا مجھے مشرکین کی طرف لوٹایا جائے گا کہ وہ میرے دین کے متعلق مجھے فتنے میں ڈال دیں؟ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں کوئی ایسی کارروائی نہیں کر سکتا جس کے باعث میں تجھے تیرے مشرک باپ کی قید سے چھڑا لوں، کیونکہ یہ اس عہد کا توڑنا ہے جسے آپ نے تھوڑا عرصہ قبل قریش کو دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل سے فرمایا، ہمارے اور لوگوں کے درمیان معاہدہ صلح ہوا ہے اور ہم نے انہیں اور انہوں نے ہمیں عہد دیا ہے اور ہم ان سے خیانت نہیں کریں گے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس المیہ کے بالمقابل جس کی شرائط آپ کے اور ابو جندل کی رہائی کے درمیان حائل ہو گئی تھیں، ابو جندل کو تسلی دی اور خوشخبری بھی دی کہ اس کی اور اس کے مسلم نوجوان ساتھیوں کی جو مکہ کے قید خانوں میں تنگی سے وقت گزار رہے ہیں، رہائی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کے ساتھ اس کی غمخواری کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو جندل، صبر کر اور رک جا، اللہ تعالیٰ تیرے اور تیرے کمزور ساتھیوں کے لیے رہائی کی سبیل بنانے والا ہے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے بیان نبوی کو قبول کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشخبری سے مطمئن ہو گیا، بس وہ اپنے مشرک باپ کی بات مان گیا اور وہ اسے مکہ واپس لے آیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سال سے بھی کم عرصے میں بشارت رسول کے مطابق اس کے لیے رہائی کی صورت پیدا کر دی۔ عنقریب اس کی تفصیل بھی بیان ہوگی انشاءاللہ۔ شاندار سبق اور سخت آزمائش۔ حق بات یہ ہے کہ ایک شدید اور سخت آزمائش کی وجہ سے ایک مسلم نوجوان اپنے دین کے ساتھ مسلمانوں کی طرف بھاگا، پھر اسے دوبارہ شرک کے جہنم میں پھینکنے کے لیے چھین لیا گیا، حالانکہ اس نے اس جہنم سے نکل کر حدیبیہ میں اسلامی سوسائٹی میں پناہ لی تھی۔ مسلمانوں کو اس منظر سے شدید رنج و الم پیدا ہوا، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سے آدمی اس بہترین نوجوان پر رحم کھاتے ہوئے رو پڑے اور وہ اس کے مشرک باپ کو بت پرستانہ سخت گیری کے ساتھ اسے گھسیٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ پرزور خواہش تھی، بلکہ ان کے بس میں تھا کہ وہ اس صادق الایمان نوجوان کو اس کے باپ کی بت پرستانہ سخت گیری سے نجات دلائیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ سہیل بن عمرو اپنے مسلمان بیٹے کو ان کے سامنے بت پرستانہ سخت گیری سے گھسیٹ رہا ہے اور بیڑیوں کے سخت دباؤ کی وجہ سے اس کے قدموں سے خون بہہ رہا ہے۔